لیلۃ النصف من شعبان کو مجروح کرنے کے لیے، لوگوں کو عبادت سے روکنے کے لیے، گویا کہ یوں کہیے اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے سے روکنے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے روکنے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے سے روکنے کے لیے، دن کو روزہ رکھنے سے روکنے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا، یوں سمجھیے کہ ان کے پاس ہتھیار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس باب میں کوئی صحیح حدیث روایت نہیں۔ میں نے کہا آپ کی شیخ الاسلام صاحب نے اگر یہ کہا ہے، آپ لوگ اکثر سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں نام نہیں لیتا۔ ہمارے شیخ الاسلام صاحب، ہمارے علماء کہتے ہیں جی اس باب میں کوئی صحیح حدیث روایت نہیں ہے۔ اب سنیے، اس باب میں کوئی صحیح حدیث روایت نہیں ہے، یہ سفید جھوٹ ہے، یہ ایسا جھوٹ ہے کہ آپ اس جھوٹ کو یوں سمجھیے کہ دن کو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا جھوٹ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرا کوا سفید ہے تو اس کو تو ہم نہیں منا سکتے کہ بھائی تیرا کوا تو سفید ہے تو ہم تو تجھے نہیں منا سکتے۔ بالکل صحیح و سند روایت میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی حدیث ہے۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل فرمایا ہے، روایت کا نمبر بیہقی شریف کے اندر 3833 ہے، 3833 جلد نمبر 3 ہے۔ امام تبرانی نے، امام احمد تبرانی نے المعجم الکبیر جلد 8 صفحہ نمبر 433 پر اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے مجموع الزوائد میں امام نور الدین ہیثمی رحمہ اللہ نے جلد 8 مجموع الزوائد کی روایت نمبر 12960 پر اس کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابو بکر عاصم نے اپنی السنہ کے اندر صفحہ نمبر 208 اور حدیث کا نمبر ہے 512 اس کو نقل کیا ہے، اور امام نور الدین ہیثمی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی سند کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں۔ بولے نا سبحان اللہ، علمی بات سن کر بھی سبحان اللہ کہہ دیا کرے، دوڑے تے ٹپے تے مائیے سن کے سارے کہہ دے سبحان اللہ۔ یہ اتنے قیمتی موتی جواہر جو ہے تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں، خدا کے بندو۔ امام نور الدین ہیثمی کہتے ہیں کہ میں اس حدیث کی پوری سند کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ یہ حدیث اپنے تمام کے تمام رجال کے ساتھ اپنی سند میں صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسطی۔ امام نور الدین ہیثمی مجموع الزوائد میں کہتے ہیں کہ طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں بھی نقل کیا اور معجم اوسط میں بھی نقل کیا ہے، وَالرِّجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، اور اس کے سارے رجال، سارے کے سارے راوی ثقات ہیں، کسی راوی پر کوئی بھی جرح علم حدیث کے باب کے اندر نہیں ہے۔ اور غیر مقلدین حضرات کے، یہ جو لوگ جن کو بڑی پریشانی ہوتی ہے ان کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے، یہ غیر مقلدین حضرات کے جو علامہ البانی ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں شیخ ناصر الدین البانی، کیا بولے؟ شیخ ناصر الدین البانی، یہ میرے سامنے ان کی کتاب کا تراشا موجود ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ ان کی کتاب ہے، بڑی طویل کتاب ہے، بڑی جلدوں والی کتاب۔ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح۔ شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں کیا؟ البانی کو یہ پاکستان کے بھی گنجے مانتے ہیں اور سعودیہ عربیہ کے گنجے بھی مانتے ہیں۔ البانی کو یہ پاکستان کے اندر چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کی قمیص والے بھی مانتے ہیں، اور سعودی عربیہ کے اندر جو اس طرح کی بلائیں پائی جاتی ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، وَالرِّجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، اور اس کے سارے راوی ایسے ہیں کہ جن پر علماء حدیث اعتماد کرتے ہیں۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ حدیث سنیں، حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال یطلع اللہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر اپنی نگاہ عنایت فرماتا ہے۔ اونچا بولے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی نگاہ
عنایت فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے۔ شیخ محقق کہتے ہیں ما ثبت بالسنہ، ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ، اس کے اندر شیخ محقق کہتے ہیں ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو، اچھا یہاں پر آپ کو وہ لوگ کہہ سکتے ہیں جی اللہ تو ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، لیکن شیخ محقق کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال ضرور فرماتا ہے، لیکن وہ رات کے آخری حصے میں فرماتا ہے۔ لیکن لیلۃ النصف من شعبان یہ رسول اللہ کی امت پر ایسا انعام ہے کہ مغرب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی توجہ فرما دیتا ہے۔ آسمان دنیا پر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، سب کے لیے معافی کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، مگر مشرک اور مشاہن کو اللہ تعالیٰ معاف، بغضی کو، کینہ پرور کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یہ بالکل صحیح السند روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب آپ کو اگر کوئی کہنا تو آپ یہ ہمارے یہ جو گفتگو ہوتی ہے یہ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز وغیرہ پہ چلتی ہے، آپ وہاں پہ سن کے ان کو دکھا سکتے ہیں بھائی یہ لو اس کا جواب دو، اور انشاءاللہ آپ اس معاملے میں پریشان مت ہوئیے گا، یہ غوث پاک کے بیٹے کا ٹھوکا ہوا قلعہ ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ جو قلعہ ہم نے ٹھوکا ہے نا، اتنا مضبوط ٹھوکا ہے، اگر اس کو آپ بعد میں سنیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ ہم نے کام کیا کر دیا ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا، اور دوسری حدیث سن لیں، وقت ختم ہو گیا۔